ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے کام کے گھر سے کہیں جا رہا تھا تو راستہ بہت طویل تھا، کیونکہ ایک ملک سے دوسرے ملک جانا تھا اور راستے کے اندر جگہ جگہ جنگل تھے۔ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک رات ایسی آئی جس میں موسم بھی خراب ہونے لگا اور جنگل تھا، اب رات گزارنے کی بہت دشواری تھی۔ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھتا گیا، جب میں نے دور سے جلتی ہوئی آگ دیکھی تو میرا گمان یہ ہوا کہ شاید وہاں کوئی بستی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلے بجلی نہیں ہوا کرتی تھی، لوگ ایک طرف گاؤں کے ایک طرف بستی کے ایک طرف آگ جلا دیا کرتے تھے، اس آگ کی روشنی کے سبب وہ لوگ اپنے کام کاج کیا کرتے تھے۔ وہ حضور رحمۃ اللہ تعالی جب اس آگ کے قریب جا کر پہنچے تو پتہ چلا وہ بستی تھی۔ پھر دل کے اندر خیال آیا کہ کیوں نہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان نہ بن جاؤں، یہاں پہ مسجد تلاش کروں اور اس کے اندر عبادت کرنے لگ جاؤں۔ وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی نے بستی کے اندر جا کر مسجد کو تلاش کیا، مسجد کے اندر پھر عبادت کرنے لگ گئے۔ عبادت کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، عبادت کے دوران مسجد کے اندر سے رونے کی آوازیں آنے لگ گئی۔ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے مسجد کے دائیں بائیں دیکھا، آگے پیچھے دیکھا، مسجد گئے جا کر دیکھا لیکن مجھے رونے والا نظر نہ آیا۔ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مسجد کے باہر جا کر دیکھا، پھر بھی رونے والا نظر نہ آیا۔ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح 3-4 مرتبہ ہوا۔ آخر کار میں ایک مرتبہ مسجد کی دیوار کے قریب آ کر بیٹھ کر عبادت کرنے لگا۔ اب جب میں عبادت کر رہا تھا تو عبادت کے دوران اب جب رونے کی آوازیں آنے لگی تو پتہ چلا کہ یہ مسجد کی دیوار سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ مسجد سے پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے مسجد تو کیوں رو رہی ہے، تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ اب وہ مسجد کہنے لگی کہ میں اس لیے رو رہی ہوں اور میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا بھی کرتی ہوں کہ اے مالک مولا، جس طرح ان بستی والوں نے تیرے گھر کو بنا کر ویران چھوڑ دیا ہے، اے مالک مولا تو بھی ان کے گھروں کو ویران کر دے، اے مالک مولا تو بھی ان کی پریشانیوں کو دور نہ فرما۔ ہم غور کریں، ہمیں کتنا عرصہ ہوا کہ ہم دعائیں منگواتے ہیں، آئیں جمعے والے دن آتے ہیں، قاری صاحب کو پرچی دیتے ہیں، کہیں اجتماع پہ جاتے ہیں تو پرچی لکھ کر دیتے ہیں کہ قاری صاحب دعا فرما دیجیے، گھر کے اندر بہت مسائل ہیں، لڑائی جھگڑے دور نہیں ہوتے، کاروباری پریشانیاں دور نہیں ہوتی، اس کے علاوہ کیا کیا بیان کیا جائے۔ ہم غور کریں کہ کیا ہماری جو پریشانیاں ہیں کیا اس مسجد کی وجہ سے تو نہیں آ رہی کہ جس میں ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے نہیں، ہونے کے باوجود نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے، صبح فجر کی اذان ہوتی ہے اور گھر سوئے پڑے رہتے ہیں۔ ہم نے غور کیا؟ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ فرمانے لگے، میں نے پھر بستی والوں کو اگلے دن صبح جب ہوئی تو بستی والوں کو جمع کیا اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کو بتایا کہ تمہارے لیے مسجد یہ دعا کر رہی ہے، کچھ خوف کرو۔ تو ان بستی والوں نے سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی، سچے دل سے، تو پھر نماز پڑھنے لگ گئے۔ وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے کام جہاں جانا تھا آپ وہاں گئے، کچھ دنوں کے بعد دوبارہ واپس اسی راستے سے آئے اور ایک اور رات اس مسجد کے اندر گزارنے کے دوران اب عبادت کر رہے ہیں بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ عبادت کے دوران اب آپ کو مسجد کے اندر سے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ مسجد پہلے تو رو رہی تھی، اب تو ہنس رہی ہے، اب تیرے ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ تو اب وہ مسجد کہنے لگی کہ میں اس لیے ہنس رہی ہوں اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتی ہوں کہ اے مالک مولا، جس طرح ان بستی والوں نے تیرے گھر کو بنایا ہے، اے مالک مولا جس طرح ان بستی والوں نے تیرے گھر کو آباد کیا ہے، اے مالک مولا تو بھی ان کے گھروں کو آباد کر دے، اے مالک مولا تو بھی ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، اے مالک مولا تو بھی ان کی نیک جائز مقاصد کو پورا کر دے۔ پیارے اسلام بھائیو، غور کریں
اور روایات میں یہ آتا ہے کہ جو بندہ جس جگہ سجدہ کرتا ہے وہ سجدے والی جگہ کل بروز قیامت اس بندے کے لیے شفاعت کی درخواست کرے گی، دعا کرے گی۔ تو ہم غور کریں، مسجد تو ہے ہی سجدے کرنے کی جگہ، تو ہم مسجد کے اندر جتنی زیادہ نمازیں پڑھیں گے اتنی زیادہ ہمارے لیے یہ دعائیں کریں گے۔ تو نیت کر لیجئے کہ آج کے بعد انشاءاللہ عز و جل میری 5 وقت کی نماز کہیں نہیں چھوٹے گی۔ آج کے وقت انشاءاللہ عز و جل جہاں موجود ہوں گا وہاں میں نماز ضرور ادا کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔